الله الرحمن الرحيم واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون الله ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 90 پارے کی سورۃ الانفال کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا غزوہ بدر کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مان لو، تاخیر نہ کرو۔ تاخیر کرنے کے بعد کبھی کبھی توفیق نیک عمل کی نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرنے میں مداہنت مت کرو، سستی مت کرو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی کرنے سے وبال میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ خود اپنی اصلاح کرو اور اپنے متعلقین کی، دوسرے ایمان والوں اور ایمان والوں کی بھی فکر کرو، خود بھی گناہوں سے بچو اور اپنے متعلقین کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت سے بچاؤ۔ اس لیے کہ خود عمل کر لیا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر تمہارے متعلقین نے عمل نہیں کیا اور آپ دیکھتے رہے اور اپنے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تو یہ بھی جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں اسی کا حکم دیا اور فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس وبال سے، لا تصیبن الذین ظلموا،
جو نہیں آئے گا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، وہ وبال انہی پر نہیں آئے گا تم میں سے خاص طور سے، بلکہ جنہوں نے وہ گناہ نہیں کیا اس وبال میں وہ بھی زد میں آئیں گے۔ اس وبال سے بچو جو وبال صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، بلکہ جو ظلم میں شریک نہیں تھے ان پر بھی آئے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سا وبال؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، خود نہیں کر رہا ہے وہ گناہ، اس کے ماحول میں، اس کے ارد گرد، اس کے متعلقین میں، اس کے قابو کے لوگوں میں گناہ ہو رہا ہے، اور وہ طاقت رکھتا ہے چاہے تو ہاتھ سے روکے اور نہیں تو زبان سے روکے، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو دل میں اس کو برا سمجھے اور اس کو روکنے کی ترکیب سوچے، اللہ سے دعائیں کرے۔ اگر اس نے اتنا بھی نہیں کیا تو جو گناہ کرنے والوں پر وبال آئے گا اس کی زد میں گناہ نہ کرنے والا بھی آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا خاص لوگوں کے گناہ کی وجہ سے۔ وہ لوگ خاص لوگ الگ الگ گناہ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو سزا نہیں دیتا، مگر جب ان کے سامنے گناہ کے کام ہو رہے ہوں اور ان کو طاقت اور قوت ہو کہ وہ اسے روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، پھر بھی نہ منع کریں، تو پھر جو وبال آئے گا وہ صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، جو گناہ نہیں کر رہے تھے ان پر بھی آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پر کیوں آئے گا؟ جنہوں نے گناہ کیا سزا ان کو ملنا چاہیے، لیکن جنہوں نے گناہ نہیں کیا ان پر کیوں آئے گا وبال؟ کہا ان پر بھی آئے گا وبال گناہ کی وجہ سے۔ بھئی ان کا کیا، وہ تو گناہ نہیں، شریک نہیں تھے؟ کہا شریک نہیں تھے مگر دوسرا گناہ انہوں نے کیا۔ دوسرا گناہ کون سا کیا؟ کہ گناہ کو دیکھتے رہے اور چپ رہے، گونگے بنے رہے، ناراض ہو جائیں گے صاحب اس لیے خاموش ہے۔ تو یہ خاموش رہنا بھی گناہ پر کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے۔ ان کا گناہ الگ قسم کا ہے اور اس کا گناہ الگ قسم کا۔ اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ مداہنت کے معنی آتے ہیں جرائم کو دیکھنا اور دیکھنے کے بعد اس کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، خاموش رہنا۔ ارے وہ جفاؤں پہ چپ رہنے والے، خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ ظلم کی تائید کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے اور دوسرا آدمی ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور ظالم کو ظلم سے نہیں روکتا تو اللہ کے عذاب سے وہ بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ اگر وہ اس کو روک لیتا تو خود بھی بچتا اور اس کو بھی بچاتا۔ آج کل اسی کے خلاف ہو رہا ہے، ظلم دیکھ رہے ہیں، پٹتے دیکھ رہے ہیں، ناحق پٹتے دیکھ رہے ہیں، مگر چلے جا رہے ہیں چھپ کے، نظریں جھکائے ہوئے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر؟ ویڈیو بناتے ہیں، ظالم کو نہیں روک رہے ہیں، اس کی ویڈیو بن رہی۔ تو قرآن کی اس آیت میں
سب کو آگاہ کیا کہ اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ غلطیوں میں مبتلا ہے ان کی فکر کیجئے، ان کو بھی روکیے اپنی طاقت کے مطابق۔ گھر کے آپ بڑے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا گھر کا، اگر ڈٹ جائیں گے آپ تو یہ گناہ نہیں ہوگا، پھر بھی آپ نے کہا ہوگا بچے ہیں ہو جانے دیجئے، تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی آپ۔ نئی طاقت سے روک سکتے تھے مگر زبان سے کہہ تو سکتے تھے، وہ زبان سے بھی خاموش رہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں گناہ نہیں کرتے، زبان سے روکتے بھی نہیں، مگر ان لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے گناہ کرنے سے پہلے رہتے تھے۔ اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے تو آپ ان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیجئے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے ناراض ہیں، ہم تم سے خفا ہیں، ہم تمہیں روک نہیں سکتے زبردستی، لیکن ہم تم سے تعلق نہیں رکھے۔ آج ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں، ملک کے، قوم کے، وطن کے، اس میں ان حالات کی خرابی کا بہت بڑا دخل یہی عمل ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں، روک سکتے ہیں، روکتے نہیں، منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع بھی نہیں کرتے، اور اگر منع کرنا تو چھوڑا دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، اگر دل سے برا سمجھتے تو جس نے غلط کام کیا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تقریبات میں شریک ہونا، یہ آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کرتے ہیں لوگ ایسا؟ بولو، کر رہے ہیں لوگ ایسا؟ نہیں کر رہے۔ 3 طلاقیں دے دی کسی نے اپنی بیوی کو، وہ ہو گئی بیوی حرام۔ جہاں سے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے ہر آدمی یہی مسئلہ بتا رہا، بیوی حرام ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ اس چکر میں ہے کہیں سے فتویٰ مل جائے کہ نیا نکاح نہ کرنا پڑے اور ہماری بیوی ہمارے پاس رہے، جبکہ اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ قرآن میں صاف فیصلہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے 2 کے بعد تیسری بھی طلاق دے دی تو بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے سے عدت گزرنے کے بعد، اور دوسرا آدمی اپنی خوشی سے اس سے شرط نہ لگائے، اپنی خوشی سے، اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہے طلاق دے، اس کے بعد عدت گزرے، پھر یہ پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر شرط لگائی کہ ہم نکاح کر لیں گے، تم نکاح کر لینا، پھر طلاق دے دینا، پھر عدت گزرے گی ہم نکاح کر لیں گے، تو ایسی شرط لگانا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرے اس پر بھی لعنت، جس کے لیے حلالہ کرایا جائے اس پر بھی لعنت۔ یہ کب ہے؟ جب باقاعدہ شرط لگا دی جائے تم نکاح کر لو اور بعد میں تم طلاق دے دینا، اور پھر ہم اس سے نکاح کر لیں گے، یہ باقاعدہ پہلے سے پروگرام سیٹ ہے، جو اس پہ راضی ہو جائے اس پہ بھی لعنت، اور جس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ اور لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، اور نبی نے جس کے بارے میں کہہ دیا اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر رحمت برسے گی، بولیے، تو رحمت سے دور ہی ہو گیا، اور جب رحمت سے دور ہو گیا، رحمت اللہ کی ہٹ گئی، تو جو نہ ہو جائے وہ سب تھوڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب ہر جگہ سے تو ملا حرام کا فتویٰ، مگر کچھ لوگ دکانیں کھولے بیٹھے ہیں۔ کوئی کسٹمر آئے ہمارے پاس، کوئی 3 طلاق والا آئے، کوئی مچھلی پھنسے،
دیکھا جب ہر جگہ سے حرام کا فتویٰ تو تلاش کرتے کرتے مل گئے، وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے 3 آپ نے دی ہیں مگر 3 جوڑی نہیں جائیں گی، مانی ایک ہی جائے گی، اور جب ایک ہوئی ہے تو نکاح ختم ہی نہیں ہوا، میاں بھی بن کے رہو۔ یہ سب کے خلاف فتویٰ، قرآن کے خلاف فتویٰ، حدیث کے خلاف فتویٰ، یہ حرام کاری ہے۔ اور جو آدمی اس کی اجازت دے رہا ہے وہ بھی مجرم، اور جو جانتا ہے کہ ہر جگہ سے حرام کا فتویٰ مل چکا ہے پھر بھی یہی فتویٰ لے رہا ہے وہ بھی مجرم۔ اور جن لوگوں کے علم میں ہے کہ 3 طلاقوں کے باوجود یہ میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، وہ رشتہ دار ہے، اسے منع کر سکتے تھے، منع نہیں کیا، زبان سے منع کر سکتے تھے، نہیں منع کیا، اور اس سے تعلق بھی نہیں ختم کیا، تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو خالی مجرم نہیں آئے گا اس کی زد میں، آپ کو علم تھا، آپ نے اس پر نکیر کیوں نہیں کی، آپ نے ٹوکا کیوں نہیں؟ اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں صحابہ میں اختلاف نہیں، یہ قرآن میں آ گیا۔ جب صحابہ کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا تو چاروں اماموں میں سے کسی میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جو چیز صحابہ کے نزدیک متفق علیہ ہے وہ چاروں اماموں کے نزدیک متفق علیہ ہے، امت میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، سوائے غیر مقلدوں کے۔ جو غیر مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہی ان کے وہاں ہے، وہ سب کے خلاف کہ 3 ہوئی ہیں مگر ایک ہی مانیں گے۔ اب آپ بتائیے، اور اوپر سے قرآن و حدیث کے دلائل، یہ کتنی بڑی جسارت ہے، اور اس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ کتنی خطرناک بات، کتنا ماحول خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس وبال سے، اس عذاب سے جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے خاص طور سے وہ گناہ کیا ہے۔ خالی گناہ کرنے والوں پہ نہیں آئے گا، بلکہ دیکھنے والوں پر، جاننے والوں پر، منع نہ کرنے والوں پر، نکیر نہ کرنے والوں پر، اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کرنے والوں پر بھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کے سمجھایا، اور بڑی عمدہ مثال اللہ کے نبی نے دی۔ آپ نے فرمایا جو لوگ گناہ کریں اور جو لوگ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اس کے بعد اس پر خاموش رہیں، ان دونوں پر وبال آئے گا، یہ دونوں سزا کی زد میں آئیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی بہترین مثال کیا ہے کہ ایک جہاز ہے جس پہ لوگ سوار ہے، اور جس کے 2 طبقے ہیں، 2 درجے، ایک نیچے کی منزل اور ایک اوپر کی منزل، اور پانی کا انتظام اوپر کی منزل میں ہے۔ نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑے تو وہ اوپر والے درجے میں جائیں پانی لینے کے لیے، اوپر والے ان کے آنے سے ناک بھو چڑھائیں، ناگواری کا اظہار کریں، تو نیچے والے یہ سوچیں اب نہیں جائیں گے ان کے وہاں پانی لینے، ہم خود ہی جہاز میں سوراخ کی لیتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا پانی آ جائے گا کہ ان کو ضرورت پڑے گی تو یہ بھی ہم سے لینے کے لیے آئیں گے۔ اور اوپر کے درجے والوں کو معلوم ہو کہ یہ سوراخ کرنے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خاموش رہیں، منع نہ کریں، تماشا دیکھتے رہیں، تو ظاہر بات ہے جب جہاز میں پانی آئے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بچ جائیں گے نا، تو وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ وہ کیوں ڈوب جائیں گے؟ انہوں نے سوراخ تو کیا نہیں، کہا انہوں نے سوراخ نہیں کیا مگر سوراخ کرنے والوں کو روکا نہیں۔ ہم لوگوں کے گھر میں یہ عام سی بات ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے،
اور بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، شوہر پڑھ رہا ہے، بیوی نہیں پڑھ رہی، بیوی پڑھ رہی ہے، شوہر نہیں پڑھ رہا، اور دیکھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، منع بھی نہیں کر رہے ہیں، منع بھی نہیں کر رہے ہیں، اور غصے کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا بھولے سے تو قیامت آ گئی، بڑے غصے کا اظہار، برباد کر دیا تم نے۔ لیکن نماز اگر چھوٹ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ایک وقت کی، دو وقت کی، تین وقت کی۔ اچھا، اور اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے ایک مرتبہ تو آدمی نے برداشت کر لیا، دوبارہ زیادہ ہوا تو اب کیا ہوگا؟ بتائیے اب کیا ہوگا؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، صبح بھی زیادہ تھا، دوپہر میں بھی زیادہ، اس کے بعد انہوں نے شام کو کھانا پکایا اس سے زیادہ، اب کیا ہوا؟ چاہے جتنا بردبار اور حلیم آدمی ہو کیا کہے گا؟ ارے بھئی یہ ہے کیا؟ کیا ارادہ ہے؟ لہجہ بدلے گا نہیں بدلے گا؟ لیکن صبح فجر نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، شوہر کا لہجہ بدلا؟ بولیے بدلتا ہے؟ لڑکوں نے نماز نہیں پڑھی، لہجہ بدلتا ہے؟ اگر ایک وقت وہ دکان پر نہیں گیا تو مصیبت ہے، لعن طعن ہے، برا بھلا ہے، دھمکیاں ہیں۔ اور اگر نماز چھوڑ دی مسلسل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتے۔ اس لیے کہ دکان کا نقصان ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا نقصان ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس ذرا سی اس میں خرابی ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے۔ ذرا سی خرابی، کیا ذرا سی خرابی؟ ڈاکٹر نے دیکھا اور کیا کہا؟ مرنے کے بعد کہنے تمہارے ابا بالکل ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک، دل ٹھیک، زبان ٹھیک، دھڑکن ٹھیک، دماغ صحیح، بس ذرا سی جان نکل گئی ان کی، بس باقی سب خیریت۔ تو دین کا نقصان اس کی اہمیت نہیں، یعنی کھانے میں جو نمک کی اہمیت ہے ہمارے وہاں نماز کی وہ بھی اہمیت نہیں ہے۔ اور نماز چھوڑ دینا یہ بہت چھوٹا سا گناہ ہے نا؟ کیوں بھائی؟ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہوگا ہے، گناہ کبیرہ۔ کتنا خطرناک گناہ، کیسا گناہ؟ جیسے شراب پینا، گناہ صغیرہ کبیرہ، ایسے ہی اتنا ہی بڑا جرم ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنا۔ جیسے خنزیر کھا لینا، کون کھاتا ہے؟ بد عمل ہے، مگر پھر بھی نہیں کھانے کے لیے روادر، حرام ہے۔ نماز کا چھوڑنا بھی تو اسی درجے کا حرام ہے، مگر دوہرے پیمانے ہیں ہمارے وہاں۔ اگر لوگ رشتے کے لیے آئیں اور سب تحقیقات کی، خاندان بھی اچھا ہے، نسب بھی اچھا ہے، جاب بھی اچھی ہے، ملازمت بھی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا کریں گے؟ رشتہ کریں گے یا انکار کر دیں گے؟ ہیں؟ ارے چھوڑیے، وہ بن جائے گا نمازی، فی الحال نہیں ہے، بعد میں ہو جائے گا۔ اور اگر پتہ چلے سب اچھا ہے مگر لڑکا شراب پیتا ہے تو کریں گے؟ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ شراب پیتا ہے، حالانکہ جرم دونوں کا برابر۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر وہی انجام دیکھ لیجئے۔ ایسے لوگوں کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں، انہی کی بچیاں مرتد ہو کے غیر ایمان والوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے، اچھا ان کی لڑکی گئی، ہماری لڑکی تھوڑی نہ گئی،
ایک مسلمان خاتون کا، ایک مسلمان نوجوان کا دین سے پھر جانا، یہ پورے ایمان والوں کے لیے نہایت ہی قابل افسوس چیز ہے، نہیں دکھ والی۔ ایک آدمی اگر ہدایت پر آ جائے تو اللہ کے نبی کے لیے خوشی کی اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اور اگر ایک آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے اور جہنم میں جانے کا مستحق بن جائے، اللہ کے نبی کے لیے اس سے تکلیف دہ کوئی چیز نہیں، اور ہو رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو حالات جب خراب ہوتے ہیں تو کیوں خراب ہوتے ہیں؟ سب نماز تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں، پھر کاہے کے لیے ایسے حالات ہیں؟ ارے دیکھیے پانی کہاں مر رہا ہے، خود تو کر رہے ہو مگر تمہارے گھر پہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے؟ تم نے خبر لی؟ خالی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ وہ اگر گنہگار ہے تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ آپ کا گناہ کیا ہے؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ٹوکا کیوں نہیں؟ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے جب یہ سلسلہ مسلمان بند کر دیں گے، روکنا ٹوکنا کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی قبر میں اپنی قبر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے، اور اس وقت اللہ کے مقبول بندے بھی دعا کریں گے تو اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ ظالم بادشاہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے اور بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ تو ایسے حالات تو ابھی آئے نہیں، ہے نا؟ نہیں آئے نا؟ ابھی ایسے کہ حالات کہاں ہے؟ ابھی کچھ اور انتظار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ کتنے پہلے آپ نے یہ بات فرمائی تھی، آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا احسان ہے، آپ نے بتایا ایسا ہوگا، اور یہ بھی بتایا ایسا کیوں ہوگا، مرض بھی بتایا اور مرض کی وجہ بھی بتائی۔ پیٹ میں درد ہوگا، اور درد کیوں ہوگا؟ جلی ہوئی روٹی تم کھاؤ گے جبھی ہوگا۔ مرض بھی بتا دیا، سبب بھی بتا دیا، پھر بھی جلی ہوئی روٹی کھا رہے، اور کہتے صاحب حالات بڑے خراب ہیں، فلاں آدمی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ جب سے یہ آیا ہے، جب سے ملک کا امن و امان، نعمت و چین و سکون، ساری چیزیں ختم ہو، جب سے یہ آیا ہے، اور یہ آیا تھوڑی ہے، یہ لایا گیا ہے، یہ آیا نہیں ہے بلکہ لایا گیا ہے۔ اور لایا کون؟ ارے تم ہی لائے ہو اس کو، کوئی اور نہیں لایا، تم ہی لائے ہو۔ ارے لائے نہیں لائے، اس لیے کہ اگر اپنے اعمال صحیح کر لیتے تو کیا ہوتا؟ حاکم بدل جاتے، حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ ابھی میں وہاں سے چاہوں تو جہاں کا رخ بدل دوں، ابھی میں وہاں سے چاہوں تو جہاں کا رخ بدل دوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے ساتھ ہے خدائی۔ انما اعمالکم اعمالکم، انما اعمالکم اعمالکم، کوئی اور حاکم نہیں، تمہارے اعمال ہی حاکم ہیں۔ یہ اچھے ہوں گے تو اچھے آئیں گے، یہ خراب ہوں گے تو خراب آئیں گے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے ظلم، ستم، بربریت، مسائل، مشکلات، دشواریاں، مگر اعمال جیسے کل تھے ویسے ہی آج بھی رہے، کوئی فرق۔ اللہ تعالی ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور سمجھ لیجئے یہ عذاب الہی ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ اللہ کے عذاب کو کیسے دعوت دی جاتی ہے؟ گناہ کر کے، یہ گناہ ہو رہے ہوں دیکھتے رہنا، خاموشی سے ان پہ نہ روکنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا ہے اطاعت؟ کہ خود نیک بنو اور برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اطاعت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب کسی کا کہنا ماننا، شوق سے آدمی کہنا مانتا ہے۔ کس کا؟ جس آدمی نے ہمیشہ برا کیا ہو، بہت نقصان پہنچایا ہو، تو اس کا کہنا آدمی بہت شوق سے مانتا ہے نا۔ بولو، جس نے احسان کیا ہو، سر سے پیر تک لاد دیا ہو احسانوں سے، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک احسان ہی احسان، تو جو احسان کرے کسی کے ساتھ، جب وہ کوئی کام کہتا ہے تو اس کا کام کرتے ہوئے بولو اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کی بات نہ ٹالے۔ اللہ کرے اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا، حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو۔ کیا کہا اللہ نے؟ سنیے، یاد کرو اللہ کے بہت سے انعامات ہیں، خاص طور سے اللہ اپنے ایک انعام کا ذکر کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور اپنی اس حالت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے۔ اقلیت میں تو آج بھی ہیں، بہت تھوڑے تھے۔ کتنے تھے؟ آٹے میں نمک کے برابر۔ کتنے تھے؟ 4 ہی تو تھے صرف۔ ابوبکر اور خدیجہ علی زید کو سلام، کتنے چراغ؟ 4 چراغوں سے جل گئے، 4 ہی تو تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے 39 تھے، جب تم بہت تھوڑے تھے۔ تھوڑے تو تھے مگر تھے بڑے مضبوط۔ فرما نہیں مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تم بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، طاقت بھی نہیں تھی، سامان بھی نہیں تھا، شوکت بھی نہیں تھی، عربت بھی تھی، تعداد بھی کم تھی، اور تمہارا حال یہ تھا تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ جھپٹا نہ مار دے، لوٹ کھسوٹ نہ لے لوگ۔ تعداد کی کمی، سامان کی کمی، اتنے بے بس تھے تم نماز میں قرآن بھی بلند آواز سے بولو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ اگر آواز بلند ہو گئی تو یہ سن لیں گے دہشت گرد اور اندر آ جائیں گے اور ماریں گے۔ اسی لیے ظہر میں، عصر میں آج بھی دھیرے سے نماز پڑھی جاتی تاکہ وہ وقت یاد رہے، کبھی ایسے حالات تھے۔ ڈرتے تھے تم۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم ڈرتے تھے کہیں تمہارے اوپر جھپٹا نہ مار لیا جائے۔ جھپٹا کا مطلب سمجھتے ہو؟ جھپٹا کون مارتا ہے؟ گوشت کے اوپر جھپٹا کون مارتا ہے؟ چیل، ہے نا؟ اور چیل جو جھپٹا مارتی ہے تو پوری راس کے اوپر جھپٹا مارتی ہے نا؟ ہے پورے ٹکڑے پہ، ران پہ جھپٹا مارتی؟ جی نہیں، سینے پہ نہیں، ایک چھوٹی سی بوٹی پر، ایک چھچڑے پر۔ یہ تھا تمہارا حال، تم چھچڑے کی طرح تھے، تم ایک چھوٹی سی بوٹی کی طرح تھے۔
لوگوں کے لیے لقمہ تر تھے، ہر وقت تمہیں خطرہ تھا کہیں یہ گلا نہ دبا دے۔ اللہ فرماتا ہے پتہ ہے تمہیں، اس وقت ہم نے تمہیں مٹنے نہیں دیا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ کہاں؟ مکے کے بجائے مدینے میں۔ تمہیں اپنے ملک میں رہنا نصیب نہ ہوا، تم کو نکال دیا گیا، اور بے یار و مددگار دوسرے شہر میں جانے کے بعد اپنوں نے نکال دیا، یہاں رشتہ دار تھے تو دوسرے لوگ کیسے مہربان ہو جاتے؟ آپ بتائیے، جو لوگ کراچی میں ہیں وہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ہے نا؟ کیوں دو طرح کے لوگ ہیں پاکستان میں نا؟ کون کون ہیں؟ ایک پاکستان کے علاقے میں جو پہلے سے رہتے تھے، ایک جو ملک کا بٹوارا ہونے کے بعد جو پاکستان گئے، دونوں پاکستانی ہیں نا، مگر جو گئے یہاں سے وہ کہلاتے ہیں مہاجر، آج بھی مہاجر کہلاتے ہیں، یعنی وہ نمبر 2 کے پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے لوگ ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، زندگی سہم مسافر کی طرح لگتی ہے، اور یہ کراچی میں مہاجر کی طرح لگتی ہے، جیسے مہاجروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جیسے لگتا ہے کسی اور مذہب کے ہوں۔ مگر اللہ اکبر، اللہ فرماتا نہیں، تمہارے اپنوں نے نکالا اور ہم نے تمہیں بہترین ٹھکانہ دیا۔ کہاں؟ مدینہ طیبہ میں۔ اور کیسے دیا؟ کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور اپنے گھر آدھے آدھے کر دیے، اپنا باغ آدھا کر دیا، اپنا کاروبار آدھا کر دیا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ کیا نہیں کیا؟ یہ انعام کس نے دیا تھا؟ ورنہ وہ بھی ٹھوکر مار دیتے، کہاں جاتے؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں بہترین ٹھکانہ دیا۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہاری تائید کی، تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ذریعے سے۔ سامان بھی ملا، تعداد بھی بڑھی، اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں لڑنے کی اجازت دی، پھر تمہیں دشمنوں پر غلبہ بھی دیا، فتح بھی دی، مال غنیمت بھی دیا۔ اس کے نتیجے میں تمہیں اتنی خوشحالی نصیب ہوئی۔ وَرَزَقَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں عطا فرمائی نفیس چیزیں کھانے کے لیے، پاکیزہ اور حلال چیزیں تمہیں کھانے کے لیے دی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا کیا ادا کرو؟ شکر۔ اور اللہ کا شکر کیسے ہوگا؟ کہ اللہ میاں آپ نے بہت دے دیا، پہلے نماز پڑھتے تھے اب زیادہ مل گیا، اس لیے نماز بولو چھوڑ دیے، شکر ہے۔ جب تک مصیبت تھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفے لمبے لمبے پڑھ رہے ہیں، روزے بھی مان رہے ہیں، اور مصیبت ختم ہوئی مسجد چھوٹ گئی۔ جتنا اللہ نوازتا جاتا ہے اتنا ہی دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جا کے مسجد میں جو ہوتے ہیں سفارات و غریب، مسجد میں جا کے جو صفیں بناتے ہیں ان میں سے لکھ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پہلی صف میں تو وہی لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جا کے مسجد میں جو ہو رہے ہیں سفارات و غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ زیادہ تر بڑے آدمی ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ مزدور، مزدوری کرنے والے، وہ روزہ رکشہ چلانے والے غریب ہیں۔ اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، اور غافل ہیں عمرا نشے دولت میں ہم سے، اور قائم ہے ملت غربا، ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بدل اسلام غریبا، اسلام بہت غربت کی حالت میں پھیلا، بڑا کمزور تھا، بے یار و مددگار لوگوں نے اسلام قبول کیا، بڑا اجنبی تھا۔
وَسَيَعُودُ إِلَى الْغُرَبَاءِ، اور لوٹ جائے گا غربت کی طرف، غریبوں کی طرف۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، لہذا مبارکباد ہے غریبوں کے لیے۔ تو فرمایا شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جب نعمتیں دی ہیں تو اے اللہ اب یہ سر کسی اور کے در پہ کبھی جھکے گا نہیں، یہ ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلیں گے نہیں، اب تیری نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے ہم۔ اللہ فرماتا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور واقعی صحابہ سب کے سب شکر گزار تھے۔ ان نعمتوں کا حق انہوں نے کیسے ادا کیا؟ وہ نماز پڑھتے تھے کہاں نماز پڑھتے تھے وہ لوگ؟ جہاں اے سی لگا ہوتا تھا، صحابہ وہیں پڑھتے تھے نا، اسی مسجد میں بھیڑ ہوتی تھی۔ جی کہہ رہے ہیں چھپر پڑے ہوتے تھے اس مسجد میں، مسجد نبوی، جہاں بارش کا پانی ٹپک رہا ہے، کھجوروں کی چھت ہے، میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں دشمن کے سامنے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ انہوں نے نمازیں کہاں پڑھی؟ میدان جنگ میں پڑھی، امن کی حالت میں نہیں، خوف کی حالت میں پڑھی۔ اور خوف کی حالت میں پڑھی نہیں، کیسے؟ اب خوف کا وقت ہے، لہذا بغیر جماعت کے پڑھنے، اپنی اپنی نہیں، جماعت سے پڑھی، وقت پر پڑھی۔ یہ صحابہ کا شکر۔ جب ان سے کہا گیا صدقہ کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے گھر پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم غریب آدمی ہیں، ہم لوگوں تھوڑی صدقے کے لیے کہا گیا، تو امیروں سے کہا گیا ہے؟ نہیں، وہ مزدوری کی ہے، اور مزدوری کر کے صدقہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کی شکر گزاری، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ دیکھو اللہ اتنا محسن ہے، اور محسن کے حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو پامال مت کرو۔ بندوں کے بھی آپس میں ایک دوسرے کے حق ہیں، ان حقوق کو پامال مت کرو۔ یہ بھی تو اللہ کی اطاعت ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو حقوق میں خلل اندازی مت کرو، خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں، لہذا ان امانت کے ادا کرنے میں خیانت مت کرو۔ کیا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانتوں کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر پیش کیا تھا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے ان امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ان کے اٹھانے کی ذمہ داری لی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بھولا بھالا ہے، ناواقف ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ امانتیں کیا ہیں؟ یہ امانتیں کیا ہیں جو اللہ نے آسمانوں پہ پیش کی، زمینوں پہ پیش کی؟ اللہ کے فرائض جو مسلمانوں پہ اللہ نے فرض کیے۔ بولو یہ اللہ کے حکم ہیں، ان پہ عمل کرو گے تم؟ اگر کرو گے تو تمہیں ثواب دیں گے، نہیں کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور تمہیں اختیار ہے، چاہے اس کو قبول کرو چاہے قبول نہ کرو۔ جب اختیار دیا گیا تو وہ ڈر گئے، مگر انسان نے ذمہ داری لے لی۔ جب ذمہ داری لے لیے تو پھر ان امانتوں کو کیا کرو؟ ان میں خیانت کرو۔ پھر امانتوں میں خیانت مت کرو۔ جب اذان ہوتی تھی تو علی بن الحسین حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا۔ اذان کے وقت لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ اذان کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔
فرما تمہیں پتہ نہیں ہے مؤذن کہہ رہا ہے امانت کے ادا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے لیکن امانت کا پتہ نہیں، حق پتہ نہیں ادا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے، اور یہاں سرے سے نمازی گول بتائیے، اور جو ہیں نمازی تو ان کی نمازیں کیسی ہیں ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں، جب تک شروع نہیں ہوئی ہوش میں ہیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ ہوش میں کب آئیں گے؟ جب امام صاحب کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہوش میں آ گئے۔ باقی پوری نماز میں ادھر ادھر ذہن بھٹکتا رہا، کبھی امین آباد میں اور کبھی نخاس میں اور کبھی گھر میں اور کبھی یہ مسئلہ کبھی دکان میں، یہی ہوتا رہتا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو خیانت مت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ آپس کی امانت، آپس کے حقوق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، استاد کا حق، پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، کسٹمر کا حق، راستے کا حق، ارے ہے یہ امانتیں ہیں، ان کے اندر خیانت مت کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر خیانت کرو گے تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ اور رسول کے حقوق میں اگر کمی کرو گے، بالکل حق نہیں ادا کیا، یہ بھی خیانت۔ ادا تو کیا مگر جیسا تھا ویسا نہیں، کہ یہ بھی خیانت۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی، سرے سے پڑھی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے، پڑھی نہیں۔ اور اگر پڑھی تو مگر ہمیشہ کب پڑھی؟ ظہر میں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ کیوں؟ امانت تو تم نے دی ہے مگر جیسے ادا کرنا چاہیے ویسی نہیں کی۔ اور بتائیے یہ امانت میں خیانت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ بے نمازی یا نمازی ہے؟ یہ نمازیوں کا حال ہے تو سوچئے بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا۔ اور پھر اس پر افسوس بھی نہیں ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جماعت چھوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں کوئی مسئلہ نہیں؟ پڑھے لکھوں کے بعد جماعت کی نماز کی پابندی کرنے والوں کا حال، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کھانا کھا لو، جماعت جا رہی، چلو کوئی مسئلہ نہیں، پیٹ بھر کے کھاؤ، اپنی بنا لیں گے، اپنی جماعت بنا کر پڑھ لیں گے۔ ارے ہے یا نہیں بتائیے؟ حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد افطار پارٹی میں وہاں بھی یہی حرکت کی جا رہی ہے، اپنی بنا لے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، مٹی کا پیالہ ہے، اگر ٹوٹ بھی جائے گا تو 50 اور مل جائیں گے، اور اگر سونے کا ہوتا تو سوچا بھی جاتا، مسئلہ جماعت کا ہے اور تو دوسری بنا لیتے۔ یہ سب امانتوں میں خیانت ہے، اور اسی بڑی بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ کیا امانت میں خیانت ہے؟ ووٹ دیا کس کو؟ جو مستحق نہیں تھا، یہ امانت میں خیانت۔ ڈیوٹی میں کٹوتی کر لی اور تنخواہ پوری لے لی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ڈیوٹی کے وقت میں اپنا ذاتی کام کرتے رہے اور لوگ کھڑے رہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ مزدوری کے لیے پوری مزدوری لے لی اور کام کیا 4 گھنٹے صرف، یہ امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے راز کی بات کہی اور آپ نے دوسرے آدمی سے بتا دی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے امانت میں خیانت نہ کرو، تم تو جانتے بھی ہو امانت میں خیانت کرنے کا وبال کتنا بڑا ہے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، کہنا مانو، مخالفت سے بچو۔ پھر بتایا اللہ کی اطاعت کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب آگے بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اور اللہ کے حکم ماننے میں اور شریعت پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہہ رہا اطاعت کرو، بلکہ اطاعت کرنے کے لیے وہ آسان کیسے ہو جائے وہ طریقہ بتایا۔ کیا بتایا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت۔ ارے ہے یا نہیں؟ یہ اوپر کی آمدنی کا مسئلہ کیا ہے؟ خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں بیوی بچوں کے، اوپر کی آمدنی، حلال و حرام کا فرق اٹھ گیا۔ ارے ہے یا نہیں؟ شریعت کے ہر حکم میں عمل، بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح ہو رہی ہے نخاس میں، ہے الوداع، اور دوسری دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں سب قربان کرنے کاہے کے لیے؟ کس چیز کی محبت ہے یہ؟ کاہے کی محبت ہے؟ مال کی محبت ہے۔ نقصان ہو جائے گا۔ جمعے کے دن حکم الہی اذان ہو جائے تو دکان بند کر دو۔ یہودی دکان تھوڑی کھولے، مسلمان کھولے ہوئے، مسجد کے کرایہ دار کھولے ہوئے۔ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے یا مخالفت ہے؟ یہ مخالفت ہے۔ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ مال کی محبت میں۔ اس لیے اللہ پہلے سے بتا رہا کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور سمجھ لو، اچھی طریقے سے جان لو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ۔ فتنے کا مطلب، فتنے کے تین معنی۔ ایک معنی فتنے کے ہیں امتحان۔ کیا معنی ہے؟ امتحان۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے۔ کاہے کا امتحان؟ مال بھی اللہ کی نعمت، اولاد بھی اللہ کی نعمت۔ اللہ امتحان لے رہا ہے، یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد دیکھیں تم ہمارا شکر ادا کرتے ہو یا ہمیں بھول جاتے ہو، شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ امتحان۔ فتنے کے معنی، فتنے کے معنی عذاب، مال بھی عذاب، اولاد بھی عذاب۔ مگر کب؟ جب امتحان میں تم فیل ہو گئے، تم نے مال حاصل کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ نے اسی مال کو اور اسی اولاد کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا عذاب بنا کر کے۔ اب تم تمنا کر رہے ہو کاش کی اتنا پیسہ نہ کمایا ہوتا ہے۔ جب کماتے رہے، آتا رہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بعد میں جب جیل کی سلاخوں میں پہنچے، کہنے بلا وجہ ہم نے یہ کیا، بتائیے، تب نہیں سوچا۔ اور اولاد بن گئی عذاب۔ دنیا میں بھی آدمی تمنا کرتا ہے، کبھی کبھی ایسے خون کے آنسو رلوا دیتی ہے اولاد، کاش کہ یہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، ہم سے اچھے تو بے اولاد لوگ ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، بولو۔ تو فتنے کے معنی وبال، عذاب، اور فتنے کے معنی بھول گئے، امتحان، اور فتنے کے معنی اللہ کے عذاب کا ذریعہ، اللہ کے وبال کا ذریعہ۔ اولاد ہی بن گئی اللہ کے عذاب کا ذریعہ۔
کیوں؟ اولاد کی محبت میں اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خیانت کی، چوریاں کی، حرام کمایا، تو یہ اولاد کیا بن گئی؟ بتائیے، وبال کا ذریعہ۔ جہاد میں نہیں گئے، کیوں؟ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ حج کرنے نہیں آ رہے ہیں، میری دکان کا کیا ہوگا؟ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ وبال کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک آدمی آئے گا اور وہ بیچارہ جہنم کا فیصلہ ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اکل حسناتہ، اس کی نیکیوں کو کھا گئی، اولادہ، اس کی اولادیں، تو بڑا اچھا آدمی تھا، مگر نیکیاں اس کی بیکار ہو گئیں، کیوں؟ اولاد کی محبت میں اس نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی۔ آج یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بتائیے، امتحان کیسے؟ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، دیکھیں ان کی محبت زیادہ ہے یا جس نے نعمت دی ہے اس کی محبت زیادہ ہے؟ اگر اللہ کے حکموں کو مان لیا تو اللہ کی محبت زیادہ ہے، اگر اللہ کی محبت کے بجائے اولاد اور مال کی محبت کو تم نے ترجیح دے دی تو کیا ہوا؟ آپ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کہتا مال اور اولاد ہے تو بہت فائدے کی چیز، کام کی چیز، محبت کی چیز، مگر ان کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ ان کا حال کیا ہے؟ مرتے ہی پتہ چل جاتا، اور مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا ہی، بیمار ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے نا؟ مرض الموت پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اولاد آنکھوں کے سامنے ہے مگر باپ کا حال نہیں پوچھ رہی، ماں کا حال نہیں پوچھ رہی۔ ارے ہے یا نہیں بتائیے؟ اور مر گیا تو نہلانے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر پڑھی بھی مجبوراً تو کیا پڑھی؟ بولو، جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جنازے کی دعا سب کو یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ سب کو تو یاد ہی ہے نا؟ یاد ہے نا؟ دیکھو عام نمازوں میں جنازے کی نماز میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جنازے کی نماز کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ مرنے والے کی مغفرت کے لیے، ہے نا؟ مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے۔ عام نمازوں میں کیا ہے؟ آپ نے نیت باندھی، ثنا پڑھ لی، چپ چاپ کھڑے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، امام صاحب تو تمہاری طرف سے کر ہی رہے ہیں سب۔ اگر بلند آواز سے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو تم نے کیا کہہ دیا؟ آمین۔ امام نے دعا کی پوری، آپ نے آمین کہہ دیا، چلو بھائی شامل ہو گئے۔ جنازے میں بتاؤ کیا کرو گے تم؟ جنازے میں پہلے ثنا پڑھ لی، اب کیا کریں گے؟ کہا یہی نہیں پتہ ہے کہ درود شریف پڑھا جاتا ہے دوسری تکبیر کے بعد؟ یہی نہیں معلوم؟ اچھا پڑھ بھی لیا، آگے دعا کرنا ہے مرنے والے کے لیے۔ امام صاحب اگر زور سے دعا کر رہے ہوتے تو آمین کہہ دیتے، امام صاحب تو چپ چاپ اپنے اپنی پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے پیچھے۔ ارے کاہے کے لیے آؤ؟ بولو تو منہ سے۔ اتنا بڑا مجمع، کہاں سے آئے؟ دبئی سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ شارجہ سے۔ کاہے کے لیے آئے؟ نماز پڑھنے آئے ہیں، مغفرت کی دعا کرو بھی تو چپ چاپ کھڑے ہوئے۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ سوچیے آپ، یہ اولاد ہے تو مرنے کے بعد تو یاد خوب کرے گی، جب سامنے یاد نہیں کر رہی ہے تو مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے اولاد اور مال کی وجہ سے اللہ کے حکموں کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا اور مال کی کمی کو نہیں دیکھا اور اولاد کی پریشانی کو نہیں دیکھا
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں جو اللہ تمہیں دے گا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا کہا؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اور جب اللہ کہے بڑا اجر ملے گا، اس کا مطلب ناپنے کے لیے کوئی اس کے پیمانہ نہیں ہے، اس کو تولنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ کیا ملے گا یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو مسلمانوں، اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں اللہ نعمتیں دے گا۔ کیا انعام دے گا؟ اللہ کی اطاعت کرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب اللہ کا حکم ہے نیک کام کرو، گناہوں سے بچو۔ اگر بچو گے گناہوں سے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے اور ڈر کر گناہوں سے بچتے رہے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں دے گا فیصلے کی چیز۔ پہلا انعام فیصلے کی چیز کا مطلب فرقان مانے فیصلے کی چیز۔ قرآن کا نام بھی کیا ہے؟ فرقان۔ قرآن بھی فیصلے کی چیز ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، قرآن کا فیصلہ۔ اللہ تمہیں فیصلے کی چیز دے گا مطلب اللہ تمہارے دماغ میں اور تمہارے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دے گا کہ جو چیز تمہارے سامنے آئے گی تم خود فیصلہ کر لو گے یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط۔ چاہے جتنا کوئی بنا کے آئے، سنوار کے آئے، اور چاہے جتنا وہ ڈیکوریشن کر لے اور دین کی بات کو چاہے ملمہ سازی کر کے آپ کے سامنے پیش کرے، آپ سمجھ جائیں گے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ اگر آدمی کو امتیاز ہو جائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو ایسا آدمی گمراہ ہونے سے بچے گا نہیں نا، ہے؟ اس کو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ چال رہے یہ صحیح ہے نا؟ باہر رنگے کی خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم، تم چاہے جون سے بھی کپڑے پہن کر کے آ جاؤ مگر تمہارے قد کے ذریعے سے ہم تمہیں پہچان لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہے جس لباس میں وہ آ جائے، قرآن کی باتیں پیش کرے، حدیث کی باتیں پیش کرے، اور چاہے جتنا وہ تسبیحات اور دینداروں کے لباس کچھ بھی کر ڈالے، مگر تقوی کے نتیجے میں اللہ وہ نور ہدایت تمہیں عطا فرمائے گا، تم کبھی اس کی ملمہ ساز باتوں میں پھنسو گے ہی نہیں، یہ ٹھیک آدمی نہیں۔ اللہ نے ایسا انعام دیا، جو اللہ والے واقعی متقی ہوتے ہیں ان کو اللہ ایسا انعام دیتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے، تو ادیب بھی تھے عربی کے، تو 3 عالم ان سے ملنے گئے اور تینوں شاعر بھی تھے اور عربی کے اچھے شاعر تھے، تینوں نے اشعار کہے اور قصیدے، اور پھر کہا شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں اور اپنا قصیدہ دوسرے کو بتائے، تم یہ کہنا یہ ہمارا ہے، اور ہم نے جو شعر کہے ہیں تم کہہ دینا یہ ہمارے ہیں، اور تم نے جو کہے ہیں وہ ہم کہیں گے ہمارے ہیں، اور پھر شاہ صاحب کو دکھائیں گے بھائی اس میں کوئی کمی ہو تو بتائیے۔ تو خیر دلی پہنچے، وہ شاہ صاحب سے کہنے لگے حضرت یہ قصیدے ہیں ذرا سا دیکھ لیجئے۔ کہنے لگے وہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے، پہلے یہ بتاؤ تم نے راستے میں یہ بدلے کیوں ہیں؟ نہیں سمجھے؟ وہ تو بعد میں دیکھیں گے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، مگر یہ بتاؤ اس کو بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم کہیں گے یہ ان کا ہے اور ہوگا ہمارا، اور جو تمہارا ہوگا وہ ہم کہیں گے یہ ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ ایک صاحب جو تھے ایک بزرگ کے پاس لے گئے سیب ہدیے میں، مطلب دیکھیں کس کس انداز سے لوگ آتے ہیں، ہدیہ، اب ہدیہ کا مطلب بڑی محبت ہے، بڑے عقیدت ہے، اس لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں۔
تو انہوں نے کچھ حرام پیسے سے سیب خریدے، کچھ حلال پیسے سے سیب خریدے، اور دونوں کو کر دیا گڈمٹ۔ اس کے بعد لے گئے، حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیجیے۔ تو حضرت نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، اور اس کو الٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں سے چن چن کے نکال لیے، کہنے باقی لے جائیے آپ۔ یہ کیا تھے؟ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی حرام چیز حلق کے نیچے اتری دھوکے سے بھی، فوراً قے ہو جاتی تھی۔ علامہ انور شاہ پان کے بڑے شوقین، ٹرین میں کسی نے پان دے دیا، فوراً الٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی کا انعام ہے، دھوکہ ایسا آدمی نہیں کھا سکتا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ اور فرقان کے معنی مدد کی بھی ہے۔ ظاہر بات ہے جب تمیز ہو جائے گی یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو آدمی جب حق راستے پر چلے گا تو اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ دوسرا انعام وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تقوی کی وجہ سے جو پہلے گناہ ہو چکے تھے، اللہ ان کے بدلے میں تمہیں دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یہاں تو بخش دیا ہے، وہاں بھی بخش دے گا۔ اللہ غفران کے معنی تھے چھپا لینا۔ کیا معنی؟ اللہ تمہیں چھپا لے گا، یعنی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور تم نے گناہ کیے۔ اللہ کو تو معلوم تھا، دنیا میں رسوا ہونے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ پردہ ڈال دے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا۔ اور جب پردہ ڈالا تو پھر کیا کرے گا؟ بعد میں سزا دے گا، معافی دے۔ فرمایا یہ تو ہوئے وہ انعام جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ان انعام کے علاوہ مزید اللہ خدا جانے کیا کیا انعام عطا فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل اور کرم والا ہے، اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر نعمت یاد دلا رہا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو تو اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کہتا بہت بڑی نعمت، یہ نعمت خالی مکے والوں پر نہیں تھی، مدینے والوں پر نہیں، پوری دنیا، پوری کائنات کے تمام انسان اور جنوں پر اللہ کا انعام۔ وہ انعام کیا ہے کہ پوری دنیا میں جس کو جو کچھ ملا وہ نبی کے صدقے میں ملا۔ پوری دنیا، دنیا کی رونقیں اور بہاریں، یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کو دنیا سے ختم کرنے کی سازشیں کی گئیں، اور اللہ نے ان سازشوں کو ناکام کر دیا اور اپنے نبی کو حیات و زندہ و باقی رکھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف نبی پر نعمت نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت پر، پوری کائنات پر اللہ کی نعمت ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرو جب مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، ہیلا کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے آپ کے بارے میں۔ کون لوگ؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کیا سازش کر رہے تھے؟ لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو شہر سے نکال کے باہر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ان تدبیروں کو ضائع کرنے کی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ کون سے واقعے کی یاد ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ پتہ ہے؟ ہجرت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جب مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینے کے لوگ حج میں آئے اور مسلمان ہو گئے،
آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا، انہوں نے وہاں تبلیغ کی، قرآن شروع کیا۔ پھر اگلے سال اور صحابہ آئے، انہوں نے بیعت کی، مدینے آنے کی دعوت دی۔ مکے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، کہا ابھی تک تو مکے میں ان کی تبلیغ تھی، اب تو مکے کے باہر بھی ان کا اثر پہنچ گیا، اور مسلمان بھی دھیرے دھیرے مدینے ہجرت کر کے جانے لگے۔ تو مکے کے مشرکین نے سوچا جب یہ جا رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، اور اگر چلے گئے تو یہ دوسرا مرکز قائم ہو جائے گا، پھر یہ مقابلہ کریں گے، حملہ کریں گے، اس لیے انہی کے سلسلے میں مشورہ کرو، ان کو دوسرا مرکز بننے نہ دیا جائے، نئی طاقت کو ابھرنے نہ دیا جائے۔ تو مشورے کے لیے کہاں جمع ہوئے؟ کیا نام تھا اس عمارت کا؟ دار الندوہ، دار الندوہ۔ یہ کعب ابن قصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، یہ ان کی ایک عمارت تھی، جتنے قومی مشورے ہوتے تھے بڑے بڑے وہ سب اسی میں ہوتے تھے۔ تو مشورے کے لیے لوگ بیٹھے، تو اس میں جیسے ہی بیٹھے تو دروازہ کھلا، ایک بوڑھا آدمی اجنبی وہ اندر داخل ہوا۔ کہلے خیریت، آپ کون ہیں، کیسے ہیں؟ کہلے میں نجد کا شیخ ہوں، نجد ایک علاقہ ہے عرب کا، میں وہاں کا ایک بوڑھا آدمی ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ کوئی مشورہ کر رہے ہو، لہذا میں نے سوچا میں بھی شریک ہو جاؤں، کوئی قاعدے کی رائے آپ کو دے دوں۔ اور یہ جو نجد کا شیخ تھا وہ تھا کون پتہ ہے؟ ابلیس، شیطان۔ یہ آیا تھا کسی کی شکل میں بیٹھ، انہوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب مشورہ ہونے لگا۔ ایک آدمی نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، اور کچھ دنوں کے بعد مر جائیں گے، جیسے دوسرے شاعر مرا گئے ایسے یہ بھی مر جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بوڑھا شیخ بولا، شیخ نجدی یہ بڑی خراب رائے ہے، بالکل صحیح مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار اور فداکار ہیں ان سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ حملہ کر دیں، تمہیں مغلوب کر دیں اور ان کو یہاں سے چھوڑا کر کے لے جائیں، یہ کوئی رائے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دوسری رائے آئی، کہا ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے، ہم لوگ اپنے آرام سکون سے رہیں، مکے میں داخل ہی نہ ہو، درد سر جاتا رہے۔ تو اس نے کہا یہ تو اور خراب تدبیر مشورہ ہے۔ کہا ان کی زبان جانتے ہو کتنی شیریں اور کتنی میٹھی ہے، وہ ان کا ہو ہی جاتا ہے، جو سنتا ہے کلام ان کا دلوں پہ چھا جاتی ہے، لہذا اگر نکالا تو جس علاقے میں جائیں گے وہاں جب یہ تبلیغ کریں گے وہاں کے لوگ متاثر ہو جائیں گے، ایک طاقت قوت پیدا ہو جائے گی، یہ بہت بڑا درد سر بنے گے تو مقابلہ بھی نہ کر پاؤ گے۔ تو اس کے بعد پھر ابو جہل بولا آخر میں، کہا سب سے اچھی تدبیر میری سمجھ میں آتی ہو، اس سے اچھی کوئی ہوگی بھی نہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ جتنے قبیلے عرب کے ہیں ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے، ہر خاندان سے ایک نوجوان، اور ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دی جائے، اور وہ رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ جب قتل کر دیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں اگر ایک قبیلہ والا قتل کرے گا تو اس سے مقابلہ کریں گے، مگر جب سارے عرب کے قبیلے اس میں شریک ہوں گے تو ان میں سب سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، مجبور ہو جائیں گے۔ تو زیادہ زیادہ یہ ہے کہ ان کی خون کی قیمت جتنی ہوتی ہے ایک آدمی کی، پیسے دے دیں گے سب لوگ چندہ کر کے، ختم ہو۔ تو وہ شیخ جو بوڑھا تھا انہوں نے کہا ہذا هو الرائے، سب سے بہترین رائے یہی ہے۔ اب یہ طے ہو گیا آج ہی رات میں یہ کام کر ڈالا جائے، تلواریں دے دی گئیں، مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترس۔ اللہ نے ان کی تدبیر کا توڑ کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد جبریل کو بھیجا اور فرمایا آج اپنے بستر پہ نہ سوئیے،
اور آپ کو ہجرت کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اپنے، پہلے صدیق اکبر کو بتایا، گھر سے نکل کر کے سیدھے یہ معاملہ ہے، ہجرت کی اجازت ہو گئی، آپ کو بھی ساتھ میں چلنے کا حکم ہے۔ پھر حضرت علی سے کہا دیکھو میرے بستر پہ تم سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، اور تمہیں اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ امانتیں ہیں ان دہشت گردوں کی، جب میں چلا جاؤں تو دے کے مدینے آ جانا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اتنا خطرناک موقع، حضور کو قتل کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میری چادر، بہت بڑی قربانی ہے حضرت علی کی، تو لیٹ گئے۔ اور ایمان اتنا زبردست حضرت علی کا کہ صرف لیٹے نہیں بلکہ سوئے بھی۔ ایسے خطروں میں لیٹنا، یہی بہت بڑی قربانی، کون تیار ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد نیند کا آ جانا، ایمان۔ یہ حضور نے کہا امانتیں دے کے واپس مدینے آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو مجھے قتل کر دے، میری زندگی جبھی تو مدینے جاؤں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں کیسے؟ باہر تو سب کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈالی اور آپ نے سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی، ایک پیچھے دیوار کھڑی کر دی، ہم نے ان کو ڈھانک دیا، وہ دیکھ نہیں پائے۔ یہی وہ آیت کریمہ تھی، آپ نے ان کو پڑھا اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یوں اچھالی آپ نے، وہ باتیں کرتے رہے اور آپ ان کے سامنے سے نکلتے چلے آئے۔ اور کہاں گئے حضور؟ بولو سبحان اللہ۔ اب ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے، وہ پہلے سے تیار، پے ہجرتو نید آماد ابود کہ سابق رسولش خبر داد ابود، تو ہجرت کے لیے پہلے سے تیار تھے، کھانا وانا سب۔ دروازے 2 دروازے تھے، کہہ دیا پیچھے والا جو دروازہ ہے وہاں سے نکلے حضرت صدیق اکبر اور نبی کریم علیہ السلام، اور مسفلہ جو ہے عرب کا محلہ مکے کا، اسی میں ان کا مکان تھا، اس کے اوپر لکھا ہے شارع ہجرہ، جو بورڈ لگا ہوا ہے راستے پر، سڑک پر، شارع ہجرہ یعنی ہجرت والا راستہ، حضور اسی راستے سے گئے تھے۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں ٹھہرے اور 3 دن تک وہاں ٹھہرے، اور پھر کیسی رفاقتیں کی اور کیسے حضور خیریت کے ساتھ مدینے پہنچ گئے، اور وہ لوگ ہاتھ ملتے ہی رہ گئے۔ اللہ اسی کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب یہ کافر لوگ تدبیر کر رہے تھے کیا آپ کے متعلق، کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ یہ مٹانے کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ بچانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کہا یمکرون، مکرو نہیں کہا۔ مکرو کا لفظ آتا ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی ہے، جب انہوں نے تدبیریں کی تھیں، یہ نہیں کہا یمکرون۔ یمکرون یہ ایسا لفظ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، کون؟ موجودہ بھی اور آنے والا بھی۔ اس میں قرآن سبق دے رہا ہے کہ دین کے خلاف، نبی کے خلاف یہ تدبیریں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں مطمئن نہ ہونا کہ ان تدبیروں کو توڑ دیا، ان کی تدبیریں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تدبیریں کر رہے ہیں اور تدبیریں کریں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، مگر تم اگر تقوی اختیار کرو گے
تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ دین کا نقصان نہ کل ہوا تھا اور دین کا نقصان نہ آج ہوگا، اور نہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت پہ کل فرق آیا تھا اور نہ قیامت تک کوئی فرق آئے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن پاک سناتے تھے، اور قرآن اللہ کا کلام معجزہ۔ نضر ابن حارث ایک کافر تھا، یہ ایران کے اور روم کے سفر کرتا تھا اور وہاں سے کتابیں خرید کے لاتا تھا، اس میں قصے کہانیوں سے رستم کی، سہراب کی، اور کہانی پھر جب آتا تو اس کے بعد لوگوں سے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سناتے ہیں قوم سمود کا قصہ، آؤ ہم تمہیں اس سے بڑھیا قصے سنائیں، اور پھر یہ سب سناتا تھا۔ اور اس کے بعد کہتا وہ اچھا ہے یہ اچھا ہے۔ ایک دن اس نے کہا ہم نے قرآن سن لیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے ہی قرآن کیسے بنا سکتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، قوم دوسرے بھی پیغمبر اس سے پہلے آتے رہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ ایک ہے، سب کہتے وہی باتیں سناتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے گھوڑے سے کہاں پہنچ جائیں، لندن پہنچ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو پھر جا کیوں نہیں رہو، چاہو تو جا کے دکھاؤ۔ اگر تم قرآن بنا سکتے ہو تو قرآن بناتے کیوں نہیں ہم چاہیں؟ صحابہ کرام نے کہا تم نے چاہا نہیں، ارے قرآن کا اعلان ہے انسان اور جن مل کر ایک آیت بنا دیں، اور تم یہ دعویٰ کر ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اس کا مطلب قرآن برحق ہے۔ تو وہ کھسیا گیا، جواب تو کوئی تھا نہیں، تو اس نے کہا اچھا اگر قرآن سچا ہے تو پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر پتھر برسا دیجئے، مگر ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ اسی کا ذکر قرآن کی آیت میں سنیے، وَقَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی بے سند باتیں۔ صحابہ نے کہا جب تم بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ، کیوں خاموش ہو؟ تو کیا کہا اس نے؟ جواب تو کوئی تھا نہیں، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ حق اگرچہ حق ہے مگر ہم اس کو مانیں گے نہیں، اور اس کے نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ ہمیں برباد کرتے، ہمیں یہ بھی منظور۔ اذ قالوا، اور جب کہا انہوں نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجئے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل کر دیجئے، مگر ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ اور عذاب آیا نہیں، اس کا مطلب یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، وہ عذاب کا مستحق بھی تھا اور عذاب اللہ سے مانگ بھی رہا ہے، پھر بھی عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے، کیا عذاب نہ آنے کی وجہ۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے اور اے پیغمبر آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ ان پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ خود مکے میں موجود ہیں، اور جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا تو پہلے نبی اس شہر کو چھوڑ کر باہر گیا، تب اللہ کا عذاب آیا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب آ جائے؟ ایک وجہ۔ دوسری وجہ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ یہ لوگ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے اور کہتے تھے غفرانک 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 غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دیے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیے، زبانی ہی سے کہتے تھے،
استغفار نیکی ہے نا، کوئی غیر ایمان والا اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن تو نہیں ملے گا مگر دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو کیا مل گیا؟ اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ ایک غیر ایمان والا اگر استغفار کہے دنیا کے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو ایمان والا اگر استغفار کرے تو کیوں بھائی؟ کیا؟ اگر ایمان والا کرے استغفار تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اس لیے استغفار بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ دو نعمتیں اللہ نے اس امت کو دی بہت بڑی، جو عذاب کو روکنے والی ہیں۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسرے استغفار۔ اللہ کے نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر استغفار قیامت تک باقی رہے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں بجلی چمک رہی ہو اور گرج رہی ہو، سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، اگر آدمی استغفار کرتا رہے گا اس پر بجلی گر نہیں سکتی، کہ اللہ کا عذاب ہے، ہر عذاب سے اللہ اسے بچائے گا۔ مگر مفسرین نے ایک بات اور لکھی، اس نے کہا تھا پتھر برساؤ اے اللہ، اگر یہ سچ ہے عذاب میں مبتلا کر دیجئے، ہے نا؟ تو نبی جب ہجرت کر کے چلے گئے مدینے، پتھر تو پھر بھی نہیں برسے۔ ارے ہے پتھر کہاں برسے؟ علماء کہتے ہیں اللہ کہتا ہے دو باتیں فرمائیں، یہ جو عذاب مانگ رہے ہو پہلی قوموں والا عذاب، یہ عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کے نبی کب تک کے لیے نبی ہیں؟ ہے بولو، حضور قیامت تک کے نبی۔ اور اللہ کے نبی کہاں کے نبی ہیں؟ مکے کے، پوری دنیا کے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت باقی ہے آج بھی، آپ کا زمانے نبوت ہے باقی آج بھی، اور آپ قبر پاک میں آج بھی حیات ہیں۔ تو نبی کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں مسلمانوں غیر مسلموں پر کسی پر ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسے دوسرے پیغمبروں کی امتوں پر ان کے نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آئے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی عام عذاب نہیں آئے گا۔ قوم نوح پہ عذاب آیا، پوری قوم ڈوب گئی۔ قوم سمود پہ عذاب آیا، پوری قوم برباد ہو گئی۔ لوط پہ عذاب آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس امت میں کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی اور مسلمان، ان کے علاوہ غیر ایمان والے بڑے سے بڑے مظالم اور گناہ کرتے رہے، مگر ان کے اوپر ویسا عذاب نہیں آئے گا کہ کوئی زندہ اور سلامت نہ رہے۔ ہاں تھوڑے تھوڑے علاقوں پہ اللہ سزا بھیج دے، کسی علاقے میں باڑھ آ گئی، کسی علاقے میں آگ کا طوفان آ گیا، کسی علاقے میں پتھر برس گئے، یہ تو ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی وجہ سے آج بھی دنیا بچی ہوئی ہے اور دنیا باقی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں ان کو عذاب دے اور وہ استغفار کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ صحابہ جو ایمان والے تھے اور ہجرت کر کے بیچارے نہیں گئے تھے، وہ لوگ مکے میں استغفار کرتے تھے، ان کی برکت سے مکے والے بچے رہے۔ جب وہ صحابہ بھی چلے گئے ہجرت کر کے تو کیا ہوا؟ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور بدر کے موقع پر وہ اللہ کا عذاب ہی تو تھا جو عذاب کی دھمکیاں دے رہا تھا، جو قتل کا مشورہ آپ کے کر رہے تھے، وہ سب کے سب قتل ہو گئے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کہہ رہا اور اللہ ان کو عذاب دے گا کیوں نہیں؟ کیوں کہہ رہے نہیں دے گا اللہ عذاب؟ عذاب کے ان سے بڑا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ مستحق بھی ہے اور مانگ بھی رہے ہیں، کیا کام ہے ان کے؟ اور کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روک رہے ہیں۔ معمولی جرم ہے یہ،
اللہ کا گھر تو عبادت ہی کے لیے بنا ہے، اور حقیقی عبادت ایمان والے کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور ان ظالموں نے حرم میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ، اور یہ اس کے متولی رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ کس کے؟ وہ کہتے تھے ہم خاندان میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا ہم حرم کے متولی ہیں، اور متولی کو حق ہے جس کو چاہے روک دے۔ حالانکہ متولی کو بھی حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی کو عبادت کرنے سے روکے۔ اور یہ متولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بھی خالی دل کی تسلی ہے، ہم متولی ہیں، یہ متولی بننے کے لائق ہیں حرم شریف کے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اور اس کے اولیاء نہیں ہو سکتے مگر وہی جو بچنے والوں شرک سے، کفر سے، تقوی سے متقی ہوں، وہی بننے کے لائق ہیں۔ اور یہ تو کفر میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم کی اولاد میں ہیں لہذا متولی ہیں، اور متولی کو حق حاصل ہے، جس کو چاہے روک دے اور بورڈ لگا دے کہ یہاں دیوبندی اور ندوی اور اہل حدیث کا نماز پڑھنا منع ہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی متولی کو بھی حق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو واقعی نمازی تھے، مسجد کی اصل آبادی نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، جو وہاں بتوں کی پوجا کرے یا جو وہاں سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، یہ کوئی نماز ہوئی؟ یہ تو مسجد کی اور توہین ہے۔ یہ لوگ بھی پڑھتے تھے نماز، مگر ان کی نماز کیا تھی؟ یہ اس کی توہین کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور یہ سب کیا کرتے تھے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کے کھانے کے جھوٹے برتن کو رات میں نہ دھو کر صبح کو دھوئیں تو کیا اس سے گھر میں مفلسی آتی ہے؟ اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو ظاہر بات ہے کسی بھی گندگی کو جان بوجھ کر کے باقی رکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ کپڑا اگر گندا ہو جائے تو کیا حرج اگر پہنے رہیں ہم ہیں؟ نہیں، کپڑے دھو لیے جاتے ہیں اور کپڑے صاف کر لیے جاتے ہیں۔ ایسے برتن کوئی مجبوری عذر نہ ہو، کوئی مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حرام نہیں ہے، صاف کر لینا ہی بہتر ہے۔ نازیہ کے ہم ولادت ہونے والی ہے، 8واں مہینہ ہے، بخار آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، شفا عطا فرمائے، بچے کی ولادت کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بابو میاں کو شفا عطا فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حافظ ظہیر صاحب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا حق ہے یا امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نفس شیطان کے دھوکے سے، غلط کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، گلزار آدمی مرحوم کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ